सियालकोट की रहने वाली हूँ और मेरी शादी यहाँ जम्मू में हुई है। हम सबको दुख है, बेकसूर लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हम जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। LTV के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। अगर हमें किसी की मौत के लिए भेजा जा रहा है तो हमारे भेजने से हमारे घर में भी तो हो रही है ना। वो भी तो अटैक उनको आ रहा है, वो इतना रो रहे हैं, वो तो मैंने तो अभी अपने घर में बताया ही नहीं। मैं सियालकोट की रहने वाली हूँ और मेरी शादी यहाँ जम्मू में हुई है। अच्छा, तो क्या अभी आपको नोटिस आया है? सबसे पहले तो जो ये अटैक हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे, और क्या अब उसके बाद से जो ये हालात बने हैं उसके बाद क्या नोटिस आया आपको? देखिए, जो अटैक हुआ है उसका तो हम सबको दुख है, बेकसूर लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से जो उन्होंने हमें रूल्स बताया हमने उन पे फॉलो किया है। LTV के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। तो हमारा तो इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लिंक है। हमें दुख है जो बच्चे बॉर्डर पे हैं, माएं दूर हैं उनसे। हमें कोई भी कानून या कोई भी मजहब धर्म, कोई भी किसी भी कंट्री में कोई ये नहीं कहता कि हस्बैंड और वाइफ को अलहदा किया जाए या माँ और बच्चे को अलहदा किया जाए। जैसे बॉर्डर पे भी बच्चे उस तरफ हैं, माएं इस तरफ हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं, माएं उधर है, और ये बात गलत है। और मेरी दरख्वास्त है मोदी साहब से, मतलब प्राइम मिनिस्टर से, कि ये सब कुछ ऐसे ना किया जाए। जैसे वो शोहरों से दूर हो गई हैं, ऐसे हमें भी ना किया जाए। एक तरह से हम भी मारी जाएंगे। हमें भी 9 साल बाद वीजा मिला। क्या प्रोसेस क्या था? जैसे आपकी शादी हुई उसके बाद क्या रहता है, इस पे अप्लाई करना होता है, आपने क्या क्या प्रोसेस किया है इसमें? हमारी 9 साल पहले मंगनी हुई थी, हमने वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया। फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है, और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए, और ये एकदम से ऐसे तो कह रहे हैं। बाद क्या फॉर्मेलिटी रहती है? वीजे के बाद हम लॉन्ग टर्म जो वीजा करना होता है। हाँ जी, हमें वीजा मिला था, विजिट वीजा मिला था हमें 15 दिन का, और यहाँ पर आकर उन्होंने बोला था कि LTV जो वीजा है उसका एक प्रोसेस होता है कि जितना वो टाइम लिमिटेड है उसके अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। और हम बॉर्डर क्रॉसिंग हुई थी मेरी 28 फरवरी को, और 1 मार्च को मैं FRO में गई थी, मतलब एंट्री वगैरह उन्होंने वो करनी होती है। उसके बाद हमने 4 मार्च को, मतलब 4 मार्च को हमने वो LTV अप्लाई कर दिया था। उसके बाद 13 मार्च को हमें इसकी LTV की सारी जितनी भी वो थी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने सारी की हमसे। इन्होंने मतलब 13 मार्च को इन्होंने हमसे इंटरव्यू किया था LTV के लिए, और 14 मार्च को हमारा वीजा एक्सपायर हो जाना था। फिर हमने इनसे पर्सनली भी पूछा FRO से कि हमारा वीजा कल खत्म हो जाना है और फिर अब हम रुकें या जाएं, लेकिन इन्होंने कहा था कि आपका वीजा LTV में आ गया है, अब आप LTV में आ गए हैं और अब आप स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब अचानक से ऐसे ये कह रहे हैं कि आप मतलब तो अभी अनलीगल है, अंडर प्रोसेस है अभी LTV। तो लेकिन जो कानून निकला है उसमें LTV के लिए ये जो कह रहे हैं जाना लागू नहीं है। अच्छा। और न्यू LTV का भी अंदर चांस है कि जो न्यू LTV आगे करेंगे उनको इशू होगा। लेकिन अब मेरी यही इनसे मतलब अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। और आगे से इन्होंने वीजे भी सारे बंद कर दिए हैं, और ऊपर से हमें ये बोल रहे हैं कि आप अनलीगल तरीके से रह रहे हैं। अगर मैं अनलीगल तरीके से रह रही थी तो फिर मुझे 14 मार्च को जाना चाहिए था ना। फिर इन्होंने मुझे क्यों ये कहा कि आप LTV में स्टे करें? लेकिन तो ये कब तक इशू होगा वीजा, कुछ आपने पता किया है? हाँ जी, उनसे पता किया था। उन्होंने कहा था कि हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 भी, 6 भी, साल भी लग सकता है। और हमने उनसे कहा भी था कि हमें रिटर्न कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने ये कहा था हमने आपको स्टे के लिए कह दिया है, ठीक है। और जब उन्होंने हमें बुलाया हम गए हैं। FRO वालों ने भी बुलाया हमें, मतलब ये जो इंस्पेक्टर होते हैं, थाना होता है जो, इन्होंने भी हमें बुलाया, हम वहाँ भी गए हैं।
لیکن اب اچانک سے یہ جب یہ آرڈر ہوا ہے, جب یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے مطلب تحصیلدار ہیں, انہوں نے ہمیں نوٹس بھیجا ہے کہ آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں. وہ ہمارے گھر میں بھی آئے ہیں, وہ مطلب مجھے خود بول کر گئے تھے آپ ان لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں, 15 مارچ کا آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. 15 مارچ کا نہیں, ہمارا 14 مارچ کا ایکسپائر ہو گیا تھا. اور میں نے ان سے تب بھی کہا تھا کہ اگر میں ان لیگل طریقے سے تھی آپ کو تب کہنا چاہیے تھا, اب آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو انہوں نے لانگ ٹرم ویزے میں اسٹے کا بولا تھا اور ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں. اور یہی بات ہم نے مطلب یہ جو تحصیلدار ہے ہم نے انہوں نے بھی ہم سے پوچھا تھا جب ہم اسٹے کر رہے تھے کہ آپ نے اسٹے کیوں کیا, اور ہمیں انہوں نے اپلیکیشن وہ جو آئی ڈی ہوتی ہے اس کی LTV کی انہوں نے ہمیں وہ دی تھی, اور یہی بولا تھا کہ آپ کو کوئی بھی کچھ کہے گا آپ نے وہ پروف دکھانا ہے. یہ اس طرح کی یہ جب ہم نے ان سے بات کی تھی مطلب ان کو بتایا تھا کہ تحصیلدار نے ہمیں یہ ایسے وہ کیا ہے. یہ مطلب کل میل آیا آپ کو ایگزٹ پرمٹ کینسل کر دیا ہوا ہے؟ ہاں جی, پہلے ان کا میل آیا تھا کہ آپ کو مطلب جانا ہے, پہلے انہوں نے ہمیں میل کیا تھا کہ آپ کو جانا ہے, لیکن پھر ہم نے ان کو کال کی تھی کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ LTV میں اسٹے کریں. پھر ہم نے ان کو کال کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا غلطی سے ہو گیا ہے, آپ LTV میں ہی ہیں, آپ نہیں جائیں گے. انہوں نے پھر میل کی, یہ ایگزٹ ویزا جو ہے وہ کینسل کر دیا. پھر تحصیلدار کے مطلب انہوں نے پھر کال کی اگین, انہوں نے کہا کہ آپ کو وارن کیا جاتا ہے, آپ چلے جائیں نہیں تو آپ کو لیڈی پولیس آ کر بارڈر کراس کروا دے گی. لیکن میں نے ان سے تب بھی کہا تھا کہ ہمیں FRO والوں نے بولا ہے کہ یہ سارا پروسیس ہمارے انڈر میں آتا ہے, ہم یہ طے کرتے ہیں کون جائے گا اور کون آئے گا, اور انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ نے نہیں جانا. اور اب مطلب انہوں نے ہماری بات نہیں مانی, انہوں نے کہا FRO کیا ہوتا ہے, ہم تو FRO کو جانتے ہی نہیں. پھر ہم نے مطلب وہ لائر کے پاس گئے ہیں, انکش شرما, ہم نے ان کے ذریعے ایک پٹیشن وہ ہم نے مطلب ان کی اگینسٹ کی ہے تحصیلدار نے کے. تو اب کوئی انہوں نے بلایا آپ کو تھانے پہ, بلایا ہے کیا ہے ابھی, کیا بلایا ہوا ہے آپ کو تھانے پہ جاتے ہیں؟ ہاں جی, ابھی جانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے پٹیشن کا بھی وہ آج ہمارا کیس جو ہے وہ ہوگا, لیکن ابھی انہوں نے کل رات کو 10:30 کے بعد انہوں نے پھر ہمیں میل کر دیا ہے, اور FRO والے ہمارے گھر میں بھی آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ جائیں, آپ کا ویزا جو ہے ان لیگل ہے, آپ کا مطلب آپ ایگزٹ ویزا جو ہے وہ اپلائی کریں اور آپ یہاں سے جائیں. اگر ہمیں ایگزٹ ویزے پہ بھیجنا تھا یا اگر ہم ان لیگل تھے تو ہمیں پہلے بھیجنا چاہیے تھا. اتنے دنوں سے ان کے کہنے سے ہم رکے ہوئے تھے نا, ایسے تو نہیں رکے تھے. انہوں نے جو ہمیں رولز بتائے, آپ نے جموں ڈسٹرکٹ سے باہر نہیں جانا, ہم نہیں گئے. ہم نے ایون کہ ہم نے اپنی سیفٹی کے لیے ہم نے اپنا فنکشن بھی جو ہے وہ ڈیلے کر دیا, نہیں کیا ہم نے. اور مطلب وہ کہہ رہے تھے انکش شرما جو مطلب انہوں نے بولا ہے کہ آپ کی جو بھی یہ کیس کے وہ ہیں اب ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, ہمارا LTV ابھی بھی انڈر پروسیس میں ہی آ رہا ہے. اور مطلب یہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا پہ یہ بول رہے ہیں کہ ہماری آن لائن مطلب سٹارٹ ہوئی ہے بات, شادی تو ہماری آن لائن ہوئی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب پیار ہوا آن لائن, پیار ویار نہیں ہوا, ارینج میرج ہے ہماری. اور میری مطلب پھپھو کے بوا کے بیٹے ہیں, میں ان کے ماموں کی بیٹی ہوں, ہمارا بچپن میں رشتہ طے ہو گیا تھا, اور 9 سال پہلے ہماری منگنی ہوئی ہے. میری پھپھو انڈیا میں مطلب انڈیا سے پاکستان گئے ہیں, 4 سے 5 مرتبہ گئے ہیں وہ. میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں, مجھے 9 سال کے بعد ویزا ملا ہے, اور میری یہی ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ جن کی شادیاں یہاں پہ ہوئی ہیں کم سے کم ان کو وہاں جانے کے لیے نہ کہیں, اور نہ مطلب آپ کو جو دوسرے ویزے ہیں آپ وہ بند کر دیں. چاہے ہمارے پاسپورٹ آپ ہم سے لے لیں, اسٹیمپ لگا دیں کہ آپ لائف ٹائم نہ جا سکیں, ہمیں یہ بھی منظور ہے, لیکن کم سے کم ہمیں ہمارے گھروں سے تو نہ نکالیں. پاکستانی ہمیں بول رہے ہیں, پاکستانی ہم تب تک تھے جب ہم وہاں تھے, اب ہماری شادی یہاں ہے, اب ہمارے شوہر کی جو نیشنلٹی ہے ہماری بھی وہی ہوگی. مجھے ایک اور بات کہنی تھی, مطلب کل رات سے جب سے ہمارے گھر میں نوٹس آیا جانے کا, میری دادو ہیں مطلب میرے ہسبینڈ کی وہ نانو ہیں, اور وہ تب سے بے ہوش ہے. اگر ہمیں کسی کی موت کے لیے بھیجا جا رہا ہے تو ہمارے بھیجنے سے ہمارے گھر میں بھی تو ہو رہی ہے نا, وہ بھی تو اٹیک ان کو آ رہا ہے, وہ اتنا رو رہے ہیں, وہ تو میں نے تو ابھی اپنے گھر میں بتایا ہی نہیں, وہ تو ہمیں پھر بھی یہ امید ہے کہ ہم نے کورٹ میں کہا ہوا ہے, ہمیں کیا پتا ہمیں
روک لیا جائے، یا پرائم منسٹر کیا پتا وہ ہی یہی کہہ دیں کہ جن کی یہاں شادیاں ہوئی ہیں وہ نہ جائیں. یہ بات غلط ہے. ہمیں یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی ہے پاکستانی ہے، پاکستانی ہم وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ہماری فیملی جو ہے وہ یہاں کی ہی رہنے والی تھی. جب جنگ ہوئی تھی تب وہ علیحدہ ہوئے تھے، اور میرا ڈومیسائل بنا ہوا ہے. میں وہاں مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہاں کے ہی رہنے والے، مہاجرین ہمیں کہا جاتا ہے وہاں پر پاکستان میں جو جموں کشمیر کے ہی رہنے والے ہیں. اور میں پھر بار بار یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ہم سب کی جن کی شادیاں ہوئی ہیں ان کو پلیز ان کے بچوں سے ماؤں کو نہ دور کیا جائے، ہسبینڈ اینڈ وائف کو نہ علیحدہ کیا جائے. میری یہی ریکویسٹ ہے.